میرے والد الحاج 8 حج کیے میرے ابو نے. زوار میرے فادر سجدے میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر میرے فادر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی, تو ان کی تو قبول ہو گئی, ان کی شہادت قبول ہوگی. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے والد شہید ہوئے ہیں اور ہم سب شہید ہونے یہاں آئے ہیں. کوئی افسوس نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی افسوس نہیں. میرے 3 بیٹے ہیں, وہ ایک وقت میں مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے بیٹے کیوں نہیں تھے ساتھ, کیوں ساتھ نہیں گئے؟ نہیں ساتھ تھے. ہمیں فخر ہے شہادت پہ, شہادت ہماری میراث ہے الحمدللہ. آپ ہم سے تعزیت مت کریں, آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ ہم شہید کی اولاد ہیں. السلام علیکم, نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی ہے. ثانیہ ترلائی گزشتہ ہفتے جمعے کو پیش آیا واقعہ, آج اس کو 1 ہفتہ مکمل ہوا. آج جمعے پر موقع پر اسلام آباد میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف مارچ کر رہے تھے, لیکن ڈی چوک نہیں جانے دیا گیا. میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جن کے والد صاحب شہید ہو گئے, جن کی فیملی سے 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہیں ثانیہ ترلائی میں. سلمہ شہزاد نام ہے ان کا. میڈم کیا کہیں گی, آج 1 ہفتہ ہوا ہے, آپ اپنے جنازے اپنے ہاتھ سے 3 جنازے ہم نے دفنائے. سر میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ ہم نے کربلا صرف کتابوں میں پڑھی تھی, ہم نے کربلا صرف سنی تھی, ہم نے کربلا آنکھوں سے دیکھی ہے اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اس وقت بھی یزید ایسا ہی ہوا ہوگا. نمازیوں کو شہید کیا گیا نماز میں. ہمارے والد نے, ہمارے چچا نے, میرے بھتیجے نے اپنے آباء و اجداد کی سنت ادا کی ہے اور یزید نے اپنے آباء و اجداد کی سنت ادا کی ہے. لیکن ہم حاکم وقت سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم اپنا لہو کہاں تلاش کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہم کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں ہیں, ہم ایک مسلمان ملک میں موجود ہیں. تو ایسا کیوں ہمیشہ ہم ہی کیوں, ہمیشہ ہم التشی ہی کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی, ہم اپنے ملک میں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنے والد کا, اپنے چچا کا, اپنے بھتیجے کا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ ہم کس کا نام لے کے FIR کتے بھونک رہے ہیں یہ, جو ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں اور ہمارے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں ہمارے, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں تو کبھی ان کو کیا کال آ جاتی, کبھی کیا تھریٹس مل رہے ہیں, کبھی کیا ہم اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. کیا ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کوئی ہے جو ہماری آواز سنے گا؟ ہم جا کے کہاں بات کریں, کس سے بات کریں؟ حکام اعلیٰ سے بات کریں. ہمارے لیے تو بس یہی چیز ہے کہ بس میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے جذبات کیسے بیان کروں. کیا والد صاحب آپ کے میرے والد الحاج 8 حج کیے میرے ابو نے. زوار میرے فادر سجدے میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر میرے فادر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی, تو ان کی تو قبول ہو گئی, ان کی شہادت قبول ہوگی. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے والد شہید ہوئے ہیں اور ہم سب شہید ہونے یہاں آئے ہیں. کوئی افسوس نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی افسوس نہیں. میرے 3 بیٹے ہیں, وہ ایک وقت میں مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے بیٹے کیوں نہیں تھے ساتھ, کیوں ساتھ نہیں گئے؟ نہیں ساتھ تھے. ہمیں فخر ہے شہادت پہ, شہادت ہماری میراث ہے الحمدللہ. آپ ہم سے تعزیت مت کریں, آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ ہم شہید کی اولاد ہیں. باقی فیملی میں کون کون شہید ہوئے ہیں؟ ہمارے چچا ہیں, میرے کزن, ان کے ہسبینڈ بہنوئی بھی لگتے ہیں, چچا بھی لگتے ہیں, اور ایک کزن کا بیٹا وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے. اچھا, اور جی پڑھاتی بھی ہوں. اور بس آئی ایم اسپیچ لیس, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. کاش کہ ہم اپنے جذبات سمجھا سکتے کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. آپ محسن نقوی صاحب نے جس انداز میں پھرتیاں دکھائیں, جس انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے 24 گھنٹے میں ہم پہنچ گئے. سر سوئی ٹو سے بس صرف سیاست ہے, صرف سیاست ہے. ٹھیک ہے, سیاہ کو الگ کر دیں, سیاست بالکل ایسا ہی ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا, تو اب کیا آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ شہادتیں دی ہیں, ہمارے آباء و اجداد کی سنت کو ہم جاری رکھیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, ہم علی والے ہیں, ہم علی کہنا نہیں چھوڑیں گے, ہم علی کہنا نہیں چھوڑیں گے. ہم شہید ہونے آئے ہمیں شہید کریں, ہمارے لیے سعادت ہے. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ میرے والد, مجھے فخر ہے کہ روز محشر سجدے سے اٹھائے جائیں گے, مجھے اس چیز کا فخر ہے. آپ آج اس جگہ پہ موجود ہیں, آپ اپنے اس ثانیہ کی اصل ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں؟ میں اسٹیٹ کو سمجھتی ہوں, نان مسلمز ہیں, آپ وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں. عبادت گاہیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ وہاں پہ پولیس کیوں موجود نہیں تھی؟ وہاں پہ سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ اتنے لیکس کیوں تھے؟ پھر آپ ان کو باقی چیزوں سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسانی جان کی کچھ قیمت ہے؟ تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. آج یہ گفتگو آپ نے سنی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اگر کوئی اور فیملی ہو تو مجھے مل
شاہ صاحب کیا کہیں گے آج کا کیا پیغام ہے یہاں پر آنے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا پیغام یہ ہے کہ امت کی یکجہتی کا پیغام ہے کہ شہداء کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے اور جو ظلم اور بربریت کی گئی ہے صفاقی کی ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کے جو اصل جو اس کے پیچھے محرکات ہیں جو سہولتکار ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور امت میں یکجہتی کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے بیسیکلی. اور شہداء کی جو اتنی عظیم قربانی ہوئی ہے اس پہ لوگوں کو اشکار کرنا ہے کہ کس مقصد پہ انہوں نے شہادت دی ہے. شہادت ان کا یہ قصور تھا کہ یہ نماز کی حالت میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے. جو اسلام کا سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے اور افضل جو رکن ہے وہ سجدہ ہے. سجدے کی حالت میں لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے. ہمارے لیے تو سعادت ہے الحمدللہ کہ وہ لوگ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن جو بدبخت اور یہ تکفیری گروہ ہے جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے یہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بھی اپنی خیر نہ منائیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے نام نہاد مسلمان ہیں. کلمہ انہوں نے دل سے نہیں پڑھا ہوا. یہ میں پبلکلی کہوں گا کہ نسل ہندہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چھپایا تھا. یہ اسی کی نسل ہے اور اسی کے امیج کو جو ہے یہ پروان چڑھاتے ہوئے یہ جو مذہب حقہ ہیں جو حق والے لوگ ہیں ان کے یہ قاتل ہیں. تو الحمدللہ ہمارے لیے سعادت ہے. ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ دشمن جو ہے جو سہولتکار ہیں ان کو ایکسپوز کرنا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا. بتانا ہے کہ آپ کے والد بھی نماز جمعہ کے لیے گئے تھے اور کون کون شہید ہوئے؟ یہ میرے بھائی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میرے والد صاحب نماز پڑھنے جمعے والے دن گئے تھے 6 فروری کو گھر سے. تو ہمیں خبر ملی کہ ادھر بلاسٹ ہو گیا. ہم جب دونوں بھائی ادھر پہنچے تو لاشیں بکھری ہوئی تھی, لوگ زخمی تھے, ایمبولینسز بہت کم تھی اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو ادھر سے خیر ہم نے باقی شہداء کو بھی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. پھر ہمارے والد صاحب ہمیں ملے, ان کو لے کے ہم پمس پہنچے. پمس میں بھی انتظامات کا فقدان تھا, کوئی مطلب کہ پرسان حال نہیں تھا. تو بس ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک تو ریاست کو پیغام دینا چاہیں گے کہ ریاست نے ہمارے ساتھ ایک تو ادھر سیکیورٹی کے مطلب کہ جو 3 اہلکاروں کی ادھر ڈیوٹی تھی 3 میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہنا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دہشت گرد جو ہیں ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تو ہم کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ جو کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں وہ حکومت کے بغل کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اگر حکومت ان کو لگام ڈالے تو بہتر ہوگا. نہیں تو اس دور میں جس طرح یزید کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اذان بھی بلند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز کی روح جو مولا حسین علیہ السلام کا پیار تھا ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. اسی طرح آج جو نمازی تھے شہید ہوئے حسینی تھے اور یزیدی ٹولہ جو ہے وہ ابھی بھی پھرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ حکومت سے اپیل کریں کہ ان کو لگام ڈالی جائے.